قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نا تمام ہے، نا تمام ہے، نا تمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے اور ہم تیسرے پارے سے بعض آیات سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تشریح اور تفسیر کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورت تیسرے پارے کے آغاز میں ہی دوسرے رکوع میں ایک آیت ہے جو آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، اور اس کے بہت سے فضائل حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کی کثرت سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ یہ آیت بہت سے مضامین کو لیے ہوئے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے اس پر بڑی تفصیل سے مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک عظیم الشان اس میں مضمون ہے، پھر شفاعت کا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا مضمون ہے، اور اسی ضمن میں آخر پر یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، خدا کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ اس سے متعلق بعض لوگوں نے عجیب و غریب سے قصے بھی بنا لیے ہیں، گویا کہ خدا کی کوئی کرسی ہے اور وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہے، حالانکہ کائنات کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے ہوئے ہے۔ اس لیے اس کی کوئی ایسا مضمون، اس کا کرسی کا کوئی ایسا ترجمہ کرنا جس میں خدا تعالیٰ کو گویا کہ محدود قرار دیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ بہت ہی پرمعرفت ہے اور بصیرت افروز ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے، اور وہ نہایت بلند ہے، کوئی عقل اس کے کونوں تک پہنچ نہیں سکتی، اور نہایت بڑا ہے، اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں ہیچ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہے ذکر کرسی کا، اور یہ محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں، اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے، اور اس کی عظمت ناپیدا کنار ہے۔ تو یہ ہے کرسی کا اصل مفہوم، کہ یہ ایک استعارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے، اور یہ ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ ہے لا اکراہ فی الدین کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں زبردستی کسی کا ایمان بدلنے کی کلیتاً مناہی ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے مراد ہے کہ دین کے معاملات میں ذرہ بھر بھی جبر جائز نہیں۔ ہاں، جس پر حق کھل جائے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے مضبوط کڑے پر ہاتھ ڈال دے، وہ ہاتھ کاٹا تو جا سکتا ہے مگر اس کڑے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو لا اکراہ فی الدین کا جو مضمون ہے یہ بھی بہت تشریح اور تفسیر چاہتا ہے، کیونکہ بدقسمتی سے
اس زمانے میں بعض مسلمانوں نے دین کے نام پر جہاد کا ایک عجیب و غریب تصور بنا رکھا ہے جس کا قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں، اور قرآن کریم دین کے معاملہ میں ہر قسم کے جبر اور تعدی کی نفی فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بعض علماء نے، غیر احمدی علماء نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ جب آپ کی واعظ و نصیحت سے لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو آپ نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور زبردستی ان کو اسلام میں داخل کیا۔ یہ تصور قرآن کریم کے کلیتاً منافی ہے، اور لا اکراہ فی الدین کی ایک چھوٹی سی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ رد کرتا ہے۔ اس پہلو سے قرآن کریم کی عظمت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان سے آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کے مفہوم کو تفصیل کے ساتھ سمجھا جائے، اور اس کے لیے پھر میں عرض کروں گا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا ایک موقع پہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح القام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز جو آیات قرآنی جہری تلاوت والی نمازوں میں تلاوت فرماتے ہیں، ان کی تشریح و تفسیر پر مشتمل ایک کتاب نور ہدایت کے نام سے مرتب کی گئی تھی، جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر سے نمونتاً کچھ حصے لے کر پیش کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ آیت الکرسی اور اس کے ما قبل اور ما بعد کی آیات بھی حضور ایدہ اللہ نماز میں تلاوت فرماتے ہیں، اس لیے اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر سے نمونتاً کچھ حصہ جو ہے ان آیات کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بھی پڑھنے احباب اگر اس کو پڑھیں تو اس سے بھی جو ایک محض مختصر سا نمونہ ہے، اس سے بھی اللہ کے فضل سے بہت سارے مضامین جو ہیں ان پہ روشن ہو جائیں گے۔ اور جیسا کہ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل تو لطف یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود اور خلفائے کرام کی ان تشریح اور تفاسیر کو خود براہ راست تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور قرآنی انوار سے اپنے آپ کو فیضیاب کیا جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے، حضرت المسیح ثالث رحمہ اللہ نے، حضرت المسیح رابع رحمہ اللہ نے بھی اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہ بعض خطبات خاص طور پر آیت الکرسی کے حوالے سے جو ہیں وہ ارشاد فرمائے تھے، تو ان میں بھی یہ مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ ایک منفرد اور اچھوتے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک مباحثے کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے استدلال کی شان یہ ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا مد مقابل سورج کو خدا تسلیم کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سورج پر غلبہ پا کے دکھاؤ، میرا خدا تو اسے مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ اس پر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا کیونکہ وہ اپنے دین کے خلاف دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مباحثے کی ایک خاص مہارت عطا فرمائی تھی، اور جس کے نتیجے میں آپ دشمنوں پر غلبہ حاصل کیا کرتے تھے دلائل کے ذریعے سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 260 میں، سورہ بقرہ کی آیت 260 میں اور تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں ایک ایسے شخص کی مثال بیان کی گئی ہے جو ایک بستی سے گزرا، جو اپنی چھتوں پر کے بل گری ہوئی تھی، اور اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر ایک 100 سالہ موت وارد کر دی، یعنی موت کی سی حالت وارد کر دی۔ پھر اسے اٹھایا اور پوچھا تو کتنی مدت اس حالت میں رہا ہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، بس تو اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو دیکھ، وہ گلے سڑے نہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھ۔ یہ رویت اس لیے ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں اور انہیں گوشت پہنا دیتے ہیں۔ بس جب بات اس پر کھل گئی تو اس نے کہا میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے عجیب و غریب کہانیاں بیان کی ہیں، اور یہ ان کا موقف ہے کہ وہ شخص جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ واقعتاً 100 سال کے لیے مرا رہا،
یعنی اس نے سوال یہ کیا کہ اے اللہ یہ اس بستی کو تو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو مار دیا اور 100 سال تک مار دیا، اور پھر 100 سال بعد زندہ کیا تو اس کا گدھا بھی وہیں پہ تھا، اس کا کھانا پینا بھی اسی طرح، وہ بھی خراب نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک ایسی تشریح ہے جس پر بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں پہ تو چونکہ اس وقت ممکن نہیں کہ ان سب باتوں کا ذکر کیا جائے، اس لیے پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح مثلا اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تشریح اور تفسیر ہے اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں۔ حضرت مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس آیت کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ دراصل حضرت حزقیل علیہ السلام کے ایک کشف کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے یروشلم سے متعلق جو انہیں دکھایا گیا، جو اس کی کیفیت تھی کہ بے آباد ہو گئی تھی، لوگ اسے چھوڑ کے وہاں سے نکل گئے تھے، تو انہوں کے دل میں درد پیدا ہوا اور انہوں نے کہا خدایا تو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں ایک نظارہ دکھایا جس میں یہ بتایا گیا کہ جیسے گویا کہ وہ 100 سال تک وفات کی حالت میں رہے ہیں، لیکن جب خواب سے اٹھے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا عرصہ رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، کیونکہ خواب میں انسان بعض اوقات بڑے لمبے عرصے کے نظارے بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی رویا میں بھی اسی کا ذکر ہے، جو اس کو وقت کے بادشاہ نے دیکھی کہ اس نے 14 سال کا عرصہ دیکھ لیا کہ جس میں قحط کا زمانہ آنا تھا، اور وہ ایک چھوٹے سے خواب میں اس میں وہ واقعہ اس کو دکھا دیا گیا۔ تو یہ رویا میں، خوابوں میں ایسا ہو جاتا ہے۔ تو دراصل اس میں یہ پیغام تھا کہ 100 سال کے بعد اس بستی کے احیاء کے سامان پیدا ہوں گے، اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تفسیر کبیر سے اس آیت کی تفسیر کو آپ مطالعہ کیجئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اختصار کے ساتھ اس ضمن میں یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، اور یہی مفسرین نے استنباط کیا ہے، کہ ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے 100 سال کے لیے مار دیا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، تو اس کا کھانا پینا اور گدھا وغیرہ اسی طرح صحیح سالم موجود تھے۔ یہ بالکل لغو استنباط ہے جو قرآن کریم کی گستاخی ہے۔ اس آیت کریمہ سے مراد صرف یہ ہے کہ ایک رات کی نیند میں اسے آئندہ 100 سال کے دوران رونما ہونے والے واقعات دکھلا دیے گئے، مگر جب اس کی آنکھ کھلی تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا دیکھ تیرا گدھا بھی اسی طرح موجود ہے اور تیرا کھانا بھی اسی طرح تازہ ہے جیسے رات کو رکھا گیا تھا۔ تو یہ تھا اصل اس آیت کا اصل مفہوم، لیکن مفسرین نے اس پہ عجیب و غریب قسم کی کہانیاں بنا ڈالیں جو قرآن کریم کی شان کے برخلاف ہیں، اور تاریخی حقائق بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ پھر اس سے اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے اور دلچسپ بھی ہے اس پہلو سے کہ اس کی تشریح میں بھی لوگوں نے بڑی عجیب و غریب باتیں داخل کر دی ہیں اور غلطی کھائی ہے۔ یہاں پہ جو احیاء اور اماتت کا ایک مضمون چل رہا ہے کہ ویرانی اور آبادی یا موت اور زندگی، تو یہ کس طرح ہوتی ہے اور کیسے چلے گا یہ سلسلہ، اس ضمن میں آیت نمبر 261 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک سوال کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حکم فرمایا کہ تو 4 پرندے پکڑ لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان میں سے ایک ایک کو ہر پہاڑ پر چھوڑ دے، پھر انہیں بلا، وہ جلدی کرتے ہوئے تیری طرف چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ کئی لوگوں نے سرہنہ علیکہ سے یہ تشریح کی ہے کہ تو ان کا قیمہ بنا دے، ان 4 پرندوں کو لے کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر ان کا جو گوشت ہے وہ 4 پہاڑوں پہ مختلف جگہوں پہ رکھ دے، اور پھر ان پرندوں کو بلا تو وہ اکٹھے ہو کے پرندے دوبارہ گویا کہ زندہ ہو کے تو پھر تیری طرف آئیں گے۔ سرہنہ کے یہ معنی جو ہیں وہ یہاں پہ اطلاق نہیں پاتے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کی بابت بھی مفسرین نے بہت غلطی کھائی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ 4 پرندے پالو اور پھر ان کو قیمہ کر کے تھوڑا تھوڑا قیمہ شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ آ جائیں گے۔ عربی لغت ہرگز اس معنی کی اجازت نہیں دیتی۔ سرہنہ علیکہ کے محاورہ کا مطلب ہے امل ہنہ من السور اے المیلو،
کہ سر کا فعل لفظ سور سے ہے جس کا مطلب ہے مائل کرنا، پس سرہن الیک کا معنی ہے انہیں اپنی طرف مائل اور مانوس کرو۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ سرہن الیک کا مطلب ہے انہیں آواز دے کر اپنی طرف بلاؤ۔ بس اسی طرح جو روحیں خدا تعالیٰ سے مانوس ہونا چاہتی ہیں، جب اللہ ان کو آواز دیتا ہے تو بے اختیار اپنے خدا کی طرف واپس لوٹ آتی ہیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے کہ اس میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر آنے والے 4 ادوار کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ تفسیر بھی اس لائق ہے کہ اس کے پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھا جائے اور تاکہ اس کے معنی اور اس آیت کے معنی اور مطالب کو سے پوری طرح آگاہی حاصل ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مومنوں کو سمجھایا گیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پھر احسان جتلا کر یا تکلیف کے ذریعے کسی کو تکلیف دے کر اپنی اس نیکی کو ضائع نہ کرو۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ کوئی آزار اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ تو پھر یہ فرمایا کہ من اور رضا کے ذریعے سے آپ صدقات جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ کام نہ کرو۔ پھر خرچ کرنے کے مختلف جو اس کے نتیجے میں برکتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ کس طرح اموال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے۔ یہ مہینہ جو رمضان کا ہے یہ بھی خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ہمیشہ ہی سخی تھے، لیکن رمضان میں تو آپ کی سخاوت کا کچھ اور ہی عالم ہوتا تھا۔ تو یہ اس پہلو سے ان آیات کا مطالعہ اور اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال کو خرچ کرنے کی طرف جو توجہ ہے وہ پیدا ہونی چاہیے، اور اس پہلو سے قرآن انفاق فی سبیل اللہ کے تقاضے، اس کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کیا اس کے آداب ہیں، کیا اس کی برکات ہیں، ان کی آگاہی کے لیے آپ ان آیات کی تفاسیر پر کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے بھی بڑی تفصیل سے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی ضمن میں پھر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اپنے اموال کو بڑھانے کے لیے سود کا سہارا لیتے ہیں، تو قرآن یہ مضمون بھی بیچ میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سود جو ہے اس سے مال بڑھتے نہیں بلکہ کم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشگوئی ہے کہ وہ یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات۔ یہ پیشگوئی پہلے بھی کئی دفعہ پوری ہوئی، اب بھی پوری ہو رہی ہے اور آئندہ بھی پوری ہوتی چلی جائے گی کہ سود سے کام لینے والی قومیں، سود پر انحصار کرنے والے لوگ وہ مٹتے چلے جائیں گے اور انہیں کامیابی اور حقیقی سکون اور راحت نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن جو صدقات دینے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا، ان کے اموال میں بھی برکت دے گا اور ان کو ہر لحاظ سے آسائشیں بھی دے گا اور اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی۔ اسی ضمن میں پھر لین دین کے معاملات میں جس قسم کی احتیاطوں کی ضرورت ہے اس بارے میں بھی تعلیم ہے۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں شروع میں ہی ایک بہت اہم آیت اس لحاظ سے ہے کہ جس کے تشریح میں بھی بہت سارے لوگوں نے عجیب و غریب خیالات اس آیت کی طرف منسوب کر دیے ہیں اور عجیب و غریب تشریحیں کی جاتی ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 جس میں محکمات اور متشابہات کا مضمون ہے۔ اس کو بھی صحیح طور پر سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے محکمات سے کیا مراد ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے، مختلف پہلوؤں سے اس کے مختلف تشریحات کی جاتی ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام نے اس بات پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل القرآن میں اس مضمون کو بڑی تفصیل سے ایک موقع پہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک الکتاب ہے، اس میں کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں، لیکن قرآن کریم کی بعض دوسری آیات میں اس کتاب سے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس کی ساری آیات ہی محکم ہیں، اور اسی طرح اس کی متشابہات کے متعلق بھی یہ ایسا ہی مضمون ہے۔ تو وہ لوگ جو متشابہات سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس میں گویا کچھ ایسی آیات ہیں جن میں شک پیدا کرنے والی ہیں، یہ تشریحات درست نہیں، بلکہ قرآن کریم کی کاملیت کے ثبوت میں یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس پہلو سے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا ایک خطبہ
جس میں آپ نے اس مضمون پہ بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، اور جو انوار القرآن میں جو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے خطبات سے، اقتباسات سے قرآن کریم کی مختلف آیات کی تشریح اور تفسیر کو اکٹھا کر کے شائع کی گئی ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو صفحہ 373 سے، جہاں سے سورہ آل عمران کی تفسیر شروع ہوتی ہے، حضور نے بڑی تفصیل سے اس آیت اور اس کے بعد کی آیات کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ خلاصہ اس کا میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ ایک کامل کتاب نازل کی جا رہی ہے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں، یعنی محکمات آیات کا ہونا اور متشابہات آیات کا ہونا اس کی کاملیت کی دلیل ہے۔ تو اس سے یہ بات سامنے آئی کہ متشابہ کے کوئی ایسے معنی جس سے اس کی کاملیت پر حرف آتا ہو وہ درست نہیں ہوں گے۔ تو ایسی آیات ہیں کہ ظاہری طور پر متشابہ، حضور فرماتے ہیں اس میں قرآن کریم کے کمال کی دلیل دی گئی ہے۔ ایک تو اس میں ایسی آیات ہیں کہ جو ابدی صداقتوں پر مشتمل ہیں، ایسی آیات ہیں کہ ظاہری طور پر ان کے دو معنی نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے ایک ہی معنی ہو سکتے ہیں، اور وہ کھلی کھلی صداقتیں ہیں۔ مثلا خدا تعالیٰ کے متعلق جو قرآن کریم نے کہا کہ قل هو اللہ احد، یہ ایک ابدی صداقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بنیادی چیز ہے کہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اب اس کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ خدا ایک ہے، یہ حقیقت ہے۔ بس اس میں ابدی صداقتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور دوسرے اس میں وہ باتیں بھی بیان ہوئی ہیں جن کے ان ابدی صداقتوں کی روشنی میں مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔ بہت سے صحیح معنی ہیں جن کے اوپر ابدی صداقتوں کی روشنی پڑتی ہے اور وہ ان کو منور کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بہت سارے معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ابدی صداقتوں کی روشنی میں ہیں، وہ ان کی تائید کرتے ہیں، تو پھر وہ سارے معنی بھی درست ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح پیشگوئیاں ہیں۔ اگر قرآن کریم ایک کامل کتاب نہ ہوتی اور اس کا تعلق قیامت تک پیدا ہونے والے انسان سے نہ ہوتا، تو اس میں ایسی پیشن گوئیاں بھی نہ ہوتیں جن کا تعلق قیامت تک کے انسان سے ہے۔ تو متشابہات سے مراد وہ پیشگوئیاں بھی ہیں جو قرآن کریم میں ہیں، جن کا ظہور مختلف وقتوں میں ہوتے چلے جانا تھا، اور ان پیشگوئیوں کا پورا ہونا پھر قرآن کریم کے کامل ہونے کی دلیل تھی۔ تو اس پہلو سے متشابہات کے یہ معنی بھی سامنے آتے ہیں۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پہ قرآن کریم نے متشابہات ان سے پہلے محکمات ان کہا ہے، کیونکہ پہلے تو اس کی عظمت ہے، یعنی ایک کامل کتاب ہونا اور اس کا مدلل ہونا اور ابدی صداقتوں پر اس کا مشتمل ہونا۔ بس دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم میں آیات محکمات پائی جاتی ہیں جن میں کوئی استعارہ نہیں اور جو کسی تعویل کی محتاج نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ محکمات ان کے معنی ہیں کہ جن میں کوئی استعارہ نہیں پایا جاتا اور جو کسی تعویل کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ابدی صداقتیں ہیں اور بینات ہیں۔ بینات محکمات ہیں، ایک ظاہر چیز ہے جس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب ہوں جو بالکل مبین ہوں، ظاہر ہوں، اور کوئی چیز مجھ میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ان آیات محکمات کے متعلق ہی کہا گیا ہے، یا وہ تفاسیر قرآنی جو ان متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں جن کا تعلق ماضی سے تھا، جس وقت وہ واقعہ ہو گیا تو وہ مبین ان کے اندر شامل ہو گئیں۔ تو تیسری بات ہمیں یہ پتہ لگتی ہے کہ قرآن عظیم میں آیات محکمات بھی ہیں جو تعویل کی محتاج ہیں۔ ان متشابہات کی بہت سی باتیں بعض استعارات کے پردے میں محجوب ہیں اور اپنے اپنے وقت پر آ کر کھلتی ہیں۔ تو یہ بھی محکمات اور متشابہات کا ایک مضمون ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ متشابہ آیات سے ایسی آیات ہیں جو پہلی کتب میں بھی وہ تعلیمات پائی جاتی ہیں اور قرآن کریم نے بھی ان کو بیان کیا ہے۔ اس کو بھی محکمات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ تو جہاں پہ بھی استعارہ اور مجاز کا رنگ ہے اور پیشگوئیاں ہیں، ان کی وہی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ درست ہوگی جس کی تائید محکمات کرتی ہوگی۔ تو یہ بنیادی اصول ہے۔ مزید بھی اس کی تفصیلات ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں، تو آپ ان کتب کا مطالعہ فرمائیں، ان تفاسیر کا مطالعہ فرمائیں، تو انشاءاللہ اس مضمون کو بھی، یہ بہت اہم مضمون ہے، اور اس کو بھی اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کی عظمت جو ہے
وہ مزید روشن ہو کر واضح ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس آیت کے اوپر ایک نوٹ میں فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات ان معنوں میں محکمات ہیں کہ ان کے غلط معنی کیے ہی نہیں جا سکتے، لیکن بعض متشابہ آیات کی تعویل میں یہ احتمال رہتا ہے کہ ان سے غلط استنباط نہ کر دیا جائے۔ اگر محکم آیات کی طرف اس غلط تعویل کو لوٹایا جائے تو محکم آیات اس کو رد کر دیتی ہیں، اس لیے ان کو ام الکتاب بھی فرمایا گیا ہے۔ تو یہ مضمون بھی بہت اہم ہے جو اس تیسرے پارے میں ہے۔ پھر اس میں آگے جا کے ایک اور بہت اہم مضمون ہے جو 17ویں رکوع میں آتا ہے، میں بیچ کی ساری باتیں چھوڑتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میثاق النبیین کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ میثاق النبیین وہ ہے جس کا بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بلکہ اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں 1-2 منٹ میں ذکر کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیات ہیں جو سورہ آل عمران کی مثلاً آیت نمبر 50 ہے، اس کو دیکھا جائے تو اس کی بھی تشریح جو ہمارے مخالفین یا جماعت کے مخالف علماء جو ہیں کرتے ہیں وہ عجیب و غریب سی کرتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اس کا ذکر کرتا ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے پرندے پیدا کیے اور وہ اندھوں کو اور ابرص کو مبروس کو ٹھیک کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اس سے پیچھے بھی ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ مہد میں اور کہل میں کلام کرے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ پنگھوڑے میں بھی کلام کیا کرتا تھا اور رسالت کا دعوے دار تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو یہود یقیناً اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیتے۔ دراصل پنگھوڑے میں وہ اپنی رویا بیان کیا کرتا تھا، اور پنگھوڑے میں کھیلنے والے چھوٹے بچے اچھی خوابیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سنا بھی سکتے ہیں، لیکن رسالت آپ کو ادھیڑ عمر میں عطا ہوئی اور اس وقت یہود نے مخالفت شروع کر دی۔ جہاں تک پرندوں کی طرح پیدا کرنے اور پھر پھونک مارنے اور ان کے پرندے ہونے کا ذکر ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تمام کلمات تعبیر طلب ہیں۔ مٹی کو پھونک کر اڑنے والا پرندہ بنا دینا اس بات کی تمثیل ہے کہ حضرت مسیح کے دم سے عرضی لوگ روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگے۔ اسی طرح پیدائشی برس والے اور اندھے وہ لوگ ہیں جن کے دل کوڑی ہوں اور کچھ نہ دیکھ سکیں، جیسا کہ قرآن کریم کی بکثرت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اندھوں سے مراد ظاہری اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ روحانی مردوں کو روحانی زندگی عطا کی جائے۔ وَنُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ سے مراد غالباً کھانے پینے کی تعلیم ہے، اور یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ کیا چیز کھاؤ اور کس سے احتراز کرو۔ ان آیات کی اور ان مضامین کی جو دراصل استعارات کے رنگ میں ہیں، مزید تشریح اور تفسیر کے لیے آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر جو بیان کی گئی ہے ان آیات کی، وہ اس کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت مسیح اول رضی اللہ عنہ نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی ان مضامین کو بیان فرمایا ہے، تو ان کو آپ پڑھیں گے تو بہت سارے حقائق سے آگاہی ہوگی۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں ایک بہت اہم مضمون جو ہے وہ میثاق النبیین کا ہے۔ میثاق النبیین جو ہے یہ 17ویں پارے کے شروع میں یہ آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس کا ذکر جو ہے میثاق کا وہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے پہلے پارے میں، کہ اس میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے ہو تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے۔ تو یہ جو نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، یہ جو جس کا یہاں پہ بھی ذکر ہے، بنی اسرائیل کے میثاق کا بھی ذکر ہو چکا ہے پہلے۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضور خلیفۃ المسیح رابع فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا اور ایک نبیوں کے میثاق کا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت 8 میں اس کا ذکر ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔
بس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ میثاق النبیین لیا گیا تھا جیسا کہ سورہ احزاب میں ذکر ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ کی امت پر یہ فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت میں ایک آنے والے موعود امتی نبی کی بشارت دی تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی لائی ہوئی شریعت کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے، اس کی حکومت کو دنیا پر قائم کرنے کے لیے، اس کے حقائق و معارف کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مبعوث ہونا تھا، جب وہ آ جائے اور وہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی اور جو قرآن کریم میں پیشگوئیاں مذکور تھیں، جو اس کی علامات مذکور تھیں، تو یہ امت کا فرض ہے کہ اس کو مانے۔ تو یہ میثاق النبیین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا اور دراصل آپ کے ذریعے سے آپ کی امت سے لیا گیا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس آنے والے موعود کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اسی پر بس کرتا ہوں، بہت سارے مضامین ہیں جو اور بھی اس میں ہیں۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام